جی یہ جو مقام ہے یہ بیت المقدس سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور یہاں عام طور پر جتنے بھی ٹرپ کرنے والے ہیں یا آپ یہ سمجھے کہ آپ کے گائیڈ ہیں یا ٹور گائیڈ ہیں یا جو گروپس ہیں وہ یہاں نہیں آتے بلکہ لاتے نہیں، چونکہ کافی دور ہے اور اس کے درمیان میں چیک پوسٹ بھی آتے ہیں، تو چیک پوسٹ میں ظاہری بات ہے پاسپورٹ وغیرہ بھی چیک ہوتا ہے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہرحال جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس مقام پر یاجوج ماجوج آئیں گے اور اسی طرف سے آئیں گے جو میں انگلی کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں واللہ عالم، اور یہیں سے دجال بھی آئے گا۔ پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر دجال آئے گا، اور یہ سارا معاملہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اور بڑی نشانی ہے، یعنی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں بھی آتا ہے۔ تو اس مقام پر آئیں گے اور وہ سارا کا سارا پانی پی جائیں گے، دیکھ رہے ہیں سارا پانی پی جائیں گے، پورا مکمل پانی۔ میں اکثر جہاں بھی سفر کرتا ہوں اس مقام پر سفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تاریخ ہو، جہاں قرآن و حدیث کی کوئی ایسی نشانی موجود ہو جس کو دیکھ کر ہم کوئی سبق حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایسی قوم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی طاقت کوئی مخلوق یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کسی قسم کی طاقت کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اس دور میں ایک ایسی شخصیت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وہ اپنے امتیوں کو کہہ دیں گے کہ تم نے یہاں نہیں رہنا بلکہ ماؤنٹ طور جبل زیتون جو آپ بیت المقدس میں دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا تمام کی تمام جتنی بھی مسلمان ہیں اس وقت کی جو امتی ہوں گے ان سب کو وہ لے کر اس مقام پر چلے جائیں گے، اونچی پہاڑی پر، اور وہاں ذکر کریں گے اور وہاں تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، اللہ کو پکاریں گے اور دعا کریں گے یا اللہ کسی ذریعے سے آپ اس مخلوق کو اس کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم میں ایک چھوٹا سا پھوڑا نکلے گا، اس پھوڑوں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی مخلوق یا پرندے بھیجے گا جن کے ذریعے سے ان کو دور دراز کسی ایسے مقامات پر، بلکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ بحر ابیض ہے جو ہم کل جائیں گے جافا کے مقام پر، وہاں جا کے ان کو پھینک دیا جائے گا، یہ زمین اس سے بھر جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں کوئی چیز وہ چھوڑیں گے نہیں، پانی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اب جو دیکھ رہے ہیں زمین پر، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان ہوگا تو اس کو بھی کھا جائیں گے۔ یعنی اگر یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی بکری ہوگا یا کوئی جانور ہوگا جسے انسان کھاتے ہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ پھر کوشش کریں گے کہ آسمان پر تیر برسائیں، تو ان کا جو تیر ہوگا وہ خون سے آلودہ، وہ سمجھے گے کہ ہم نے خدا کو بھی مار دیا، ختم ہو گئے۔